جناب شہر ندیم صابری صاحب پیش کر رہے تھے. حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عطا اللہ نقشبندی کیلانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری لالا موسیٰ کی ہر محفل کی زینت عزت مآب جناب حاجی خالد محمود قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں. ہمارے سنی طریقے رہنما برادر محمد شہباز بھٹ صاحب بھی تشریف فرمائیں. اب بزرگ ہمارے رہنما حضرت مولانا قاری علی اکبر نعیمی صاحب بھی جلوہ فکن ہیں. تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ جہاں پہ ہم حاضر ہیں ایک چھوٹی سی مسجد کو بھی ہم نے ملاحظہ کیا اور آج ایک عظیم شان مرکز بنا ہوا ہے. یہاں پر حفاظ کرام کی بھی ایک کھیپ تیار کی جا رہی ہے. دربار شریف یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پر خطباء کا بھی ایک سلسلہ ہے جو یہاں پر خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، جن میں حضرت صاحبزادہ محمد حفیظ الرحمن معصومی صاحب موری شریف سے آیا کرتے تھے. حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساقی صاحب وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے. اور آج برادرم جناب صاحبزادہ علامہ قاری غلام مرتضیٰ طیب کیلانی صاحب یہاں پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو سائیں صاحب کا دربار ہے یہ ایک چھوٹی سی کلی ہوا کرتے تھی بقول کبرا والد گرامی، تو وہ ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب جذب کی کفیت میں رہنے والے تھے. تو ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا غلام قادر اشرفی حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ والد گرامی اور چند ان کو حکم دیا کہ آپ جایا کریں وہاں پر قبر پر جا کر ان کی اصال ثواب کیا کریں. تو نام تجویز کیا گیا جناب سائیں عبد الخالق صاحب اور جناب حفیظ الرحمن معصومی صاحب نے افغانی کا اضافہ کر دیا. تو یوں ایک تاریخ بن گئی. تو مجذوب کا دربار قائم ہے اور یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ان کے بعد حاجی محمد طارق صاحب سیالوی کے دادا محترم جناب عزت امام صوفی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی خدمات پیش کی اور ایک لمبے عرصے تک ایک وہ روحانی شخصیت تھے اور لمبے عرصے تک انہوں نے خدمات پیش کی ہیں. اور بحمد تعالیٰ ان کے بعد پھر حاجی محمد حسین صاحب بھی آئے، دیگر احباب بھی آئے، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. لیکن جو ایک لمبا پیریڈ ہے وہ صوفی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ساتھ بالکل متصل دربار ہے، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. وہ موری شریف کے خلیفہ بھی تھے اور ایک روحانی شخصیت بھی تھے اور ایک دینی اور مذہبی شخصیت بھی تھے. اللہ پاک ان کی بھی خدمات قبول و منظور فرمائے. پھر ایک سلسلے کے گیپ کے بعد پھر دوبارہ ان کے گھر میں یہ خدمت دوبارہ سونپی گئی. میری مراد جناب صوفی خوشی محمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک لمبے عرصے تک، اور یہ جتنی تعمیرات کا کام ہوا ہے یہ انہی کے دور میں ہوا ہے اور بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے. خطباء، حفاظ، علماء کی خدمت اور یہ انہی کی دعاؤں کی بدولت ہے کہ یہ عظیم الشان مرکز بہت بڑا ہے. یہ چھوٹی مسجد کی بھی ہم نے زیارت کی، یہ اتنی عظیم الشان مسجد، یہ پھر حلقہ دروش شریف بنا، پھر دیگر یہ دربار شریف کو وسیع کیا گیا، اس کی تعمیر کی گئی. یہ پتھر کا جتنا کام ہے، باہر کا جتنا کام ہے، یہ سارا ہوا. تو پھر ان کے وصال کے بعد ہی متفقہ طور پر ان کے لخت جگر حاجی محمد طارق سیالوی صاحب کو یہ ڈپٹی سونپی گئی. تو وہ اس وقت سے لے کر آج تک اس ڈپٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور علماء ان کے ساتھ تعاون فرمائے، یہ علماء کے ساتھ تعاون فرمائے، ان کی سرپرستی کرے اور دین کا جو کام ہے یہ چلتا رہے. اور دین کے کام کے لیے مساجد ہوتی ہیں، درگاہیں ہوتی ہیں، یہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائے دل نماز بلند کی جاتی ہے اور یہی کام ہے. اور یہ بحمد تعالیٰ ایک بہت بڑا دارالعلوم بھی اوپر چل رہا ہے جہاں پر قاری صاحب کی سربراہی میں بہت حفاظ کرام جو ہے وہ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور باقی بھی معاملات چل رہے ہیں. ماہانہ یہاں پر 11ویں شریف کا بھی اور جمعرات کو بھی یہاں پر لنگر شریف ہوتا ہے اور ایک وسیع اور عریض جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ لنگر جو ہے نا، یہ مخلوق خدا کو کھلانا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے سلسلہ اہلیہ چشتیہ کے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اپنی درگاہوں پہ لنگر کو عام کیا، لنگر دیا انہوں نے. آج بھی ہندوستان کے اندر بھی ہمارے سلاسل کے جتنے بزرگ ہیں ان کی درگاہوں پہ لنگر عام ہوتا ہے، عام لنگر جاری ہوتا رہی ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بزرگان دین آئے ہیں انہوں نے لوگوں کی تنگیوں کو دور کیا ہے، ان کی مشکلات کو دور کیا ہے، انہوں نے ان کو محبت کا درس دیا ہے. جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا ہے پھر آ کر وہ اپنے خالی پیالے کو بھر کے گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے مرکز کو قائم و دائم فرمائے. یہ سلسلہ قیامت تک
قائم و دائم رہے اور لوگ یہاں سے علم بھی حاصل کرے، روحانیت کا بھی فیض حاصل کرے، مسائل شریعہ کو بھی سیکھے، دروس القرآن کا بھی یہاں سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے جو علماء حفاظ یہاں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی اپنی جناب میں شرف قبول کرتا ہے۔ تو میں حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ، ان کی سلسلہ کے چوتھے سے زیادہ نشین حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ کوٹ مٹھن کے بادشاہ، ریگستان کی سرزمین جہاں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، وہ ایک سرائکی زبان میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نشست تشریف لائیں جی، نشست آگے کریں، کیونکہ حضرت کا بلا تھا خطاب تھے، آپ کا خطاب شروع ہونے لگا ہے۔ یہ کرسی آگے کرے، حضرت کو جلوہ فکر کرے جناب، آپ کو میں دعوت دینے لگا ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ بزرگان دین کا آپ فیصل آباد سے آگے سمندری کا عظیم الشان اتنا لمبا سفر کر کے تو آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ بہت بڑا لمبا سفر ہے، تقریباً 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو ایک مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو پھر اسباق کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے علماء کرام کا سایہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنی اس کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے، اکثر آپ نے یہ روایت سنی ہے، بس محبت و عشق میں ڈوب کر پیش کر کے میں دعوت دینے لگا ہوں۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میں تکبر کہتر آکر ہاں ناشے بھی تو، لائی مکا بھی تو، یا یار فرید قبول کرے، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، مقدی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، مقدی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ دعوت خطاب دیتا ہوں محقق الاثر استاد العلماء نازش اہل سنت گل گلستان رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب منیر رضوی سمندری فیصل آباد سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے نرامی خطاب سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت حضرت خواجہ عبدالخالق افغانی صاحب۔ زندہ باد فاقتلوہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الطبيب الحكيم الرؤوف الرحيم البشير النذير السراج المنير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے دا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مدحت خیر الانام میں گزرے مدحت خیر الانام میں گزرے مدحت خیر الانام میں گزرے دعا ہے عمر تمام درود و سلام میں گزرے پڑھو درود قرینے سے پڑھو درود قرینے سے خود مصطفیٰ آئیں گے مدینے سے گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا درود پاک در سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة فخرجنا في بحر نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله رواه الترمذي او كما قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد ذی احتشام اہل سنت و جماعت دے عظیم ذمہ داران علماء کرام نعت خوانان شیری لسان پیران عظام مشائخ کرام اج دی یہ خوبصورت محفل بسلسلہ عرس مبارک حضرت صوفی باصفا حضرت قبلہ سائیں عبد الخالق افغانی دے نام تو آج کی یہ محفل پاک آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں اہل سنت و جماعت کے عظیم علماء شہر لالا موسیٰ کے مقتدر سارے علماء الحمدللہ اس سٹیج پر جلوہ گر ہیں مجھے بھی حکم دیا گیا حضرت قبلہ صوفی باصفا حافظ غلام حسین سیالوی صاحب دامہ ذلہ کی طرف سے میں بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے
یہ عرس کی محفل ہے اور عرس جنیاں دے ہوندے نے. عرس کس کے ہوتے ہیں؟ جنیاں دے. برسی بھی ہوتی ہے لیکن بظاہر وہ مؤنث کا صیغہ ہے. مردوں کے عرس ہوتے ہیں. تو عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی. بھی اس دن تو اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے، ایک کامل مرد دنیا سے گیا ہے. جانے والے کے لیے تو ہوگا خوشی ہوگی، لیکن جس کا گیا ہے اس کے لیے تو غمی کا دن ہے، اس کے لیے تو وہ صدمے کا دن ہے. عرس کا معنی خوشی یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی چند سال پہلے آپ لوگوں کو بڑا تجربہ ہوا ہوگا، بالخصوص علماء کرام کو، کہ جب رات کو یہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور دیواریں پھلانگ کر ان کو لے گئے اور پابند سلاسل کر دیا. کوئی مہینے بعد، کوئی 2 مہینے بعد، کوئی 15 دن بعد جب چھوٹ کے گھر آیا تو جو اس کے لینے کے لیے گئے تھے اس کے گلے میں پھولوں کا. اب مجھے بتائیں، جیل سے چھوٹنے کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے کہ غمی کا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ بظاہر جنت ہے. اب بتائیں، جیل خانہ سے جس دن بندہ چھوٹے وہ تو خوشی کا دن ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ والے اس دنیا کو جیل سمجھتے ہیں. تو جس دن اس دنیا سے یہ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں آج ہماری خوشی کا دن ہے. تو اس لیے ہم اس کو عرس کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت ہم الحمدللہ سنی، حنفی، بریلوی، ہمارے 2 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ ایک انٹرنیشنل، ایک نیشنل، ایک بین الاقوامی، ایک قومی. انٹرنیشنل ہمارا نام ہے مسلمان، وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا بین الاقوامی نام ہے. جب ہم کسی یہودی، سکھ، بدھ مت، ہندو، سکھ، پارسی کے سامنے اپنا تعارف کرائیں گے غیر مسلم کو تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا کہیں گے ہم؟ لیکن جب کلمہ پڑھنے والے کو اپنا تعارف کروائیں گے، کسی کلمہ گو کو اپنا تعارف کروائیں گے، تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم کون ہیں؟ بولیے. اہل سنت و جماعت. اب چونکہ یہاں پہ الحمدللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. اہل سنت اہل نسبت ہے. اہل سنت اہل نسبت ہے اور قرآن کہتا ہے اہل نسبت ہی اہل عظمت ہے. آج ہمارے بہت سارے لوگ، سادہ لوگ، بھولے والے لوگ کہہ سکتے ہیں، غیروں کی باتوں میں آ کے کہہ دیتے ہیں وہ جی بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی کیا ہے. تو اب یہ بتانا ہے کہ اہل سنت اہل نسبت ہیں اور اہل نسبت اہل عظمت ہیں. ہماری نسبت ہے حضور کے صحابہ سے، ہماری نسبت ہے حضور کی آل سے، اولاد سے، ازواج سے، اولیاء سے، ائمہ و مجتہدین سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے ہماری نسبت ہے. اس نسبت کی برکتوں کا ہم ادب اور لحاظ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا، قرآن، علماء موجود ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کا یہ موقع ہے الحمدللہ کہ اتنے علماء الحمدللہ میرا سبق سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ان چمکتے چہروں کے صدقے سے میرے یہ چند کلمات قبول فرما رہے رب تعالیٰ. جب حضرت طالوت جو ایک بادشاہ تھے جن کو بادشاہ بنایا گیا بنی اسرائیل کا، تو
اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس وقت کے نبی نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق آئے گا کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس صندوق میں کیا تھا؟ انبیاء کے تبرکات تھے، کئی نبیوں کے جوڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لباس بھی ہوگا، دستار بھی ہوگی، تبرکات تھے یوں کہہ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون اور اطمینانیت ہے، طمانیت ہے، دل کی راحت ہے، دل کا چین ہے، دل کا سکون ہے. بھئی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے. اس صندوق میں، اس باکس میں تمہارے لیے صندوق ہے، سکون ہے. اب دو چیزیں آ گئی، اللہ کی یاد میں ہم سکون تلاش کریں یا کسی صندوق میں سکون تلاش کریں. اللہ کی یاد سے تو سکون ملتا ہی ہے، لیکن جس صندوق میں اللہ والوں کے تبرک آ جائیں، اگر کوئی اس کو اپنے سر پہ اٹھا لے تو اسے بھی سکون مل جاتا ہے. اب ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی، اس کو سر پہ اٹھایا، اس کو آنر کیا، اس صندوق کو اپنے لیے معزز سمجھا، متبرک سمجھا اور سر پہ اٹھایا. معلوم ہوا کہ اہل نسبت اہل ادب ہوتے ہیں، اور جو اہل نسبت ہوتے ہیں قرآن نے انہی کو اہل عظمت کہا ہے. اہل سنت کا تعلق اللہ والوں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہو جائے قرآن کہتا ہے وہی عظمت والے ہیں. میں اس کی 2-3 مثالیں قرآن سے پیش کرتا چلا جاؤں. ابھی 2-3-4 دن گزرے ہیں، قربانی ہوئی ہے سب لوگوں نے. کل قربانی کا آخری دن تھا. مسئلہ علماء پڑھاتے ہیں کتابوں میں اپنے طلباء کرام کو کہ پہلے وقتوں میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں. ہدی کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا، قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں. اب وہ ہدی کو ساتھ لے جاتے ہیں. اب جب لوگ ہدی کو، اب ہم بھی احترام کرتے ہیں، قربانی کے جانور کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں اس کی، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے. اب یہ تو ہم کرتے ہیں نا، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو برکت ہو جائے گی. چھوٹا موٹا ترنم ہی چلا لینا ہونا، میں یہ تھوڑا ذوق وچ مناسب سمجھیا تو میں ترنم ہی چلا لاں گا انشاءاللہ. لیکن چونکہ اہل سنت کے حوالے سے مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ جو اس ہدی کی تعظیم کرے، قربانی کے جانور کی کیا کرے؟ تعظیم کرے. یہاں تو لوگوں نے تعظیم میں، کئی لوگوں کو تعظیم کا معنی نہیں سمجھ آیا، انہوں نے تعظیم کرنے کو شرک سمجھ لیا. اگر کسی نے جناب اللہ والے کے دربار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کوئی کھڑا ہو گیا، اس نے شرک کر لیا. اب جناب والا کوئی تھوڑا سا سر جھکا دیا تو کسی کو یہ شرک نظر آ گیا، کسی کو بدعت نظر آ گئی. تعظیم کو عبادت سے ملا دیا، حالانکہ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے. اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا محتاج، سارے اس کے محتاج. انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے محتاج ہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. تعظیم کس کی؟ فرمایا رب کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعظیم ہے، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا میرے یار کی تعظیم پہلے کرنا، میرے یار کا ادب پہلے کرنا، میرے یار کی توقیر پہلے کرنا، اور میرے نا دیاں تسبیحاں پھر ذرا میرے لیے دیکھنا، پریکٹیکل کر کے دکھان لگا. وَتُوَقِّرُوهُ
वतुसब्बिहूह वतुवज़्ज़िरूह वतुवक्किरूह वतुसब्बिहूह बुकरतम वसीला। और फरमाया मेरे नां दियां तस्बीहां बाद च फेरिया जे यार दी ताज़ीम। सूफी बाद च बनिया जे महबूब दे नां ते कुर्बान है। पहले होया जे वतुवज़्ज़िरूह वतुवक्किरूह अज़्ज़रा युज़्ज़िरु ताज़ीर वक्करा युवक्किरु तौक़ीर। फरमाया ताज़ीम भी करो, अदब भी करो, एहतराम भी करो। मौला केदा? फरमाया हू मेरे यार दा करो। मौला तेरियां तस्बीहां फज़कुरूनी अज़कुरुकुम किथे गया? मौला या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा किथे गया? और फरमाया जिक्र करना है पर जिक्र बाद च करया जे यार दी इज्जत पैरा पहले दे। ऐसे वास्ते बरेली दा गैरतमंद इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी बोले मोमिन वो है जो की इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन कौन है? जो नबी की इज्जत पे पहरा दे, हुजूर की इज्जत के लिए निकले, हुजूर की नामूस का पहरा दे। कभी खत्म नबूवत का, कभी नामूस का, कभी कुरान की ताजीम का, कभी सहाबा की ताजीम का, कभी अहले बैत की ताजीम का, कभी अज़वाज की ताजीम का, वो सुन्नी होता है। यारो मोमिन वो है, सारे मिलके बोल दो मोमिन वो है। याद तो आंदा नहीं, पढ़ना नहीं चाहते। मोमिन वो है यारो मोमिन वो है। मोमिन कौन है? मोमिन जेड़ा इज्जत ते पैरा देवे। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल इज्जता लिल्लाह जमिया, इन्नल इज्जता लिल्लाह जमिया। सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। मौला अगर सारी इज्जत तेरे लिए है तो फिर यहाँ तो रसूल का जिक्र भी आ गया, यहाँ तो मोमिनों का जिक्र भी आ गया। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीना। फरमाया इज्जत अल्लाह की भी है, उसके रसूल की भी है, मोमिनों की भी है। मालूम हुआ कि जो रसूल की इज्जत करेगा अल्लाह की इज्जत वो ही करता है, जो मोमिन की इज्जत करेगा अल्लाह की इज्जत को वो ही समझता है। मोमिन वो है यारो, मोमिन वो है जो की इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है, ताज़ीम भी वो करता है। नजीदी तू मरे दिल से। इज्जत की बात हो रही है। हम इज्जत करते हैं अल्लाह वालों की, मज़ारात की इज्जत करते हैं, अल्लाह वालों की इज्जत करते हैं, तौकीर करते हैं। इज्जत करने से शिरक नहीं होता। इज्जत और है, इबादत और है। इज्जत और है, ताज़ीम और है, इबादत और है। तौकीर और है, इबादत और है। अदब और है, इबादत और है। इबादत सिर्फ अल्लाह की, इज्जत उसके रसूल की भी है, इज्जत रसूल की अज़वाज की भी है, इज्जत हुजूर की औलाद की भी है, इज्जत हुजूर के असहाब की भी है, इज्जत अल्लाह वालों की भी है। मैं कहता हूं ये तो शानों वाले लोग हैं। अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मैंने मसला बयान किया हदी। हदी किसको कहते हैं? कुर्बानी के इको बिल्कुल बंद कर दें, हल्का सा रखें, बाकी हर शे बंद कर दें। सादा सी आवाज, मेरे गले को कुछ ना कहे, इनके कानों को कुछ ना कहे। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो शाइरुल्लाह की ताज़ीम करे। किसकी ताज़ीम करे? अब शाइरुल्लाह क्या होते हैं? इन्ना सफ़ा वल मरवता, आसान से कुरान के कलिमात हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह।
صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دوڑی تھیں، چلی تھیں پانی کے لیے، اس سے پہلے اس پہاڑی کو کوئی جانتا؟ اب سنیے ذرا، ٹھیک ہے سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہاڑی پر چلیں، لیکن اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے ان پہاڑیوں کے پر اپنے جانوروں کو جناب والا وہ ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پہ۔ اب وہاں بتوں کے ناموں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن رب نے ان پہاڑیوں کو اس وجہ سے شاعر اللہ نہیں کہا کہ وہاں بت ہیں، بلکہ اس لیے کہا کہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ ارے جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، اب توجہ کرنا یار، جملہ سننا، جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ جائیں وہ شاعر اللہ بن جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ کا مجذوب بندہ لیٹا ہو، جہاں اللہ والا لیٹا ہو، جہاں حضور خواجہ شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی لیٹے ہوں، جہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری لیٹے ہوں، جہاں حضور بابا فرید الدین گنجے شکر پاک پتنی لیٹے ہوں، او جیدہ پتن پاک ہے او دا دریا کیڈا پاک ہوئے گا، جیدہ پتن ایڈا پاک ہے او دا دریا کیڈا پاک ہوئے گا۔ جتھے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان لیٹے ہوں اور جہاں صرف قدم لگے، کیا لگے بولیے، اونچی بولیے، کیا لگے؟ جہاں صرف قدم لگے چند منٹوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک یہ شاعر اللہ بن گیا ہے۔ ارے جہاں قدم لگے وہ تو شاعر اللہ، اور جہاں اللہ والا خود آرام فرما رہا ہو وہ کیوں نہیں اللہ کی نشانی بنتا؟ اب جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، میری کوشش ہوتی ہے میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کروں۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، کس کی تعظیم کرے؟ اب یہاں شاعر سے کیا مراد ہے؟ عمومی معنی مراد لوں تو ہر وہ تعظیم والی جگہ ہوگی، لیکن اس آیت کا جو نزول ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ ہدی، قربانی کا جانور۔ اللہ فرماتا ہے جو جانور کی تعظیم کرے، قربانی کے جانور کی تعظیم کرے، وَمَن يُعَظِّمْ شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے، جو تعظیم کرے شاعر اللہ، جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ارے مومن ہونا تو بات کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ متقی ہے۔ معلوم ہوا درباروں کی تعظیم کرنے والے بدعتی نہیں، متقی ہیں۔ ایک باری پھر اونچی کہہ دے، درباراں دی تعظیم کرنے والے مشرک نہیں، قرآن کہتا ہے متقی ہے۔ ایک ہوندہ ہے اتوں دا متقی، ایک ہوندہ ہے وچوں دا متقی۔ کئی بندے ہوندے نے اتوں دے متقی، تسبیحاں ہتھے چ ہوندیاں نے، اتوں متقی نظر آوندا ہے، لیکن جدوں چھری پھیرن تے آوندے نے لوکی کہندے نے ویکھو سنت بھی رکھی ہے تے چھری بڑی لمبی پھیر چھڈیے، او ہوندا ہے اتوں دا متقی۔ قرآن کہندا ہے انہوں اتوں دا متقی نہ سمجھیا جے، فَإِنَّهَا، بولیے ذرا میرے ساتھ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اندر کا متقی ہے، وہ اندر کا متقی ہے، وہ اندر کا مومن ہے۔ معلوم ہوا جہاں اللہ والے لیٹے ہیں ان کی تعظیم کرنے والا بدعتی نہیں، بولیے بولیے، بدعتی، وہ متقی ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ اہل سنت الحمدللہ متقی ہے۔ مولا یہ جو متقی بن کے ان کو دے گا کیا؟ چلو ٹھیک ہے تیری بات مانتے ہیں، جو تیری تعظیم کرے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، مولا وہ متقی ہے، جو متقی ہوگا اسے دے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے 16واں پارہ پڑھو، رب فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرماتا ہے جنت انتقال کر رہا ہوں، رجسٹری کر رہا ہوں جنت کی، رجسٹریاں کروا لو مجھ سے، انتقال کروا لو، وارث بنا رہا ہوں جنت کا ان کو، اپنے بندوں میں سے ان کو، اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہو جاتے ہیں، جو صالح ہو جاتے ہیں۔ مولا اور کیا انعام دیتا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ جنت دے دوں گا،
مولا یہ تو مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں کیا ملے گا؟ فرمایا جو شروع میں نے آیت پڑھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو اپنا بیلی بھی بنا لیتا ہوں، ان کو اپنا دوست بھی بنا لیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اس لیے اہل سنت ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی، اجمیری، سجزی، جو نجیب الطرفین سید ہیں، ان سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ خواجہ صاحب نے ایک نگاہ فرمائی اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ ارے جس نے لاکھوں کو مسلمان کیا، آج خواجہ صاحب کا فیض پورے ہندوستان میں بالخصوص ہے اور بالعموم طور پہ جناب والا پوری دنیا میں خواجہ صاحب کا فیض ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہو، ہم تو ان کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، ان کا احسان نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اللہ والوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، ان کی تعظیم کی جائے تو رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اب سنیے ذرا، اہل سنت اہل نسبت ہیں اور اہل نسبت اہل جنت ہیں۔ سنی کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ ایک ان پڑھ سادہ سا سنی اس کو کھڑا کر کے اور یہ تو ہم کہتے ہیں نا، آئیے وہ محبوب فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف جلد بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ حضور فرماتے ہیں او میرے غلاموں، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ او میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، قیامت تک آنے والوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ او حضور کہہ رہے ہیں میرے امتی مشرک نہیں ہو سکتا، نبی پاک کہہ رہے ہیں میرا امتی مشرک نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ہاں مجھے ایک ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ۔ میں نے کہا تم جتنی مرضی شرک کی توپ کے منہ کھول کے اہل سنت کی طرف کر دو، تمہارا فتویٰ اہل سنت پہ کبھی نہیں چل سکتا۔ جس نبی کا دین ہے، جو شارع ہے، جو صاحب دین ہے، جو دین لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے جو گارنٹی مجھ سے لے لو، جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہمارا سارے نبیوں پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے آخر پر آئے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ علم میں سب سے بڑھ کر، رتبے میں سب سے بڑھ کر، کمال میں سب سے بڑھ کر، حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر، اور جناب والا سخاوت میں بڑھ کر، جود و نوال میں سب سے بڑھ کر ہمارے نبی ہیں۔ اسے لئے ایسے واسطے تے میرا بریلی دا غیرت مند امام بولے سب سے اولا۔ تھوڑا جہا ذرا ساتھ دے دو، بڑی مہربانی۔ سب سے اولا نعت پڑھیے تے یارو بڑی برکت نصیب ہوندی ہے، سرکار دا نام لئیے تے سب سے اولا او آلہ۔ اللہ کرے جیڑا محفل سن کے جائے، نعت پڑھے سرکار دی، جیڑا سنے او بھی تے جیڑا پڑھے او بھی، جیڑا سنے او بھی جیڑا پڑھے ہوئے، جیڑا جناب جو بھی شامل ہو جائے سننے میں پڑھنے میں، محفل سن کے جائے، بستر پہ سویا آنکھ لگے آقا کا دیدار ہو جائے۔ سب سے اولا او آلہ
ہمارا نبی سب سے اولا اوالا سب سے بالا اوالا ہمارا نبی سب سے بالا. سنیے ذرا ہمارا نبی کیسے سب سے اولا والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار کرا میں تیرا جلوہ دیکھوں، مولا میں تیرا دیدار کروں. رب نے فرمایا لن ترانی، پیارے تو مجھے ہرگز دیکھ. اچھا مولا نہیں دیکھ سکتا تو میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اگر دیکھنا ہی ہے نا مجھے ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کو دیکھ. اب کوئی آئے قبلہ حافظ صاحب کے پاس اور کہے جناب مجھے اپنی زیارت کروائیں، تو یہ اپنی زیارت کی بجائے کہیں جناب کسی اور کو دیکھو اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو. ارے موسیٰ علیہ السلام تو عرض کرتے ہیں مولا اپنا دیدار کرا، اپنا دیدار کرا. رب فرماتا ہے تو اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کو دیکھ. مجھے دیکھنا ہے تو پہاڑ کو دیکھ. صدیق اکبر کو جب حکم ہوا کہ اگر تو نے رب کو دیکھنا ہے تو میرے یار کو دیکھ. موسیٰ کو حکم ہوا رب کو دیکھنا ہے تو پہاڑ کو دیکھ. ابو بکر کو حکم ہوا اگر رب کو دیکھنا ہے تو میرے یار کو دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، مولا اپنا دیدار کرا. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کس کو دیکھ بولو؟ پہاڑ کو دیکھ. اب ان کو حکم ہو رہا ہے پہاڑ کو دیکھو. اچھا ٹھیک ہے. جب پہاڑ کی طرف توجہ کی نا انہوں نے تو رب نے تجلی فرمایا. وہ کتنا تھا یہ رب بھی بہتر جانتا ہے. جب تجلی فرمایا اب ظاہر نظر تو ان کو کچھ آیا، تجلی تو نظر آیا، وہ تجلی تو ان کو نظر آئی، وہ نور تو ان کو نظر آیا. اب وہ نور برداشت نہ کر سکے، زمین پہ تشریف لے آئے. اب دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں کا نور اتنا بڑھ گیا، ان کی آنکھوں کا نور اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. اندھیری رات میں 40 میل دور چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. ارے میں نے کہا جس نے صرف جلوہ دیکھا ہو اس کی نظر کا تو یہ کمال ہے. اندھیری رات میں 40 میل دور چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں. تو جس مصطفیٰ نے عین ذات خدا کو دیکھا ہے، کیا وہ مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ لہذا ذات مصطفیٰ کو ہم اس انداز سے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی آنکھیں بھی بے مثال ہیں، حضور کا علم بھی بے مثال ہے. علم بھی وہ ہے کہ کسی کو رب نے اتنا علم دیا ہی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی روضہ اطہر میں جو مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ بھی ہے النظر الی اعمال امتہ، النظر الی اعمال امتہ. حضور اپنی امت کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، قرآن کی نص کہہ رہی ہے اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا. اگر کلمہ پڑھ کے کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ حضور میرا درود نہیں سنتے، حضور کو نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، وہ بدبخت ہے اور خوشبخت ہے وہ سنی جو یہ کہتا ہے میں پڑھتا یہاں ہوں، مصطفیٰ مدینے میں سوتے. ہم حضور کو اس انداز سے مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مانتے ہیں. میرے نبی ہیں اپنے گنبد خضرا میں، کہاں ہیں؟ حاضر ہیں اپنے گنبد خضرا میں. اب ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. بیٹھا میں یہاں کرسی پہ ہوں، یہ 2 فٹ مربع فٹ اسکوائر فٹ ہوگی کرسی، یہاں بیٹھا ہوں، یہاں میں حاضر ہوں، لیکن دائیں بائیں میری نگاہ جا رہی ہے، وہاں تک میں ناظر ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام موجود اپنے گنبد میں ہیں.
اپنے روضہ اطہر میں ہیں، اپنی تربت انور میں ہیں، اور ناظر سرکار پوری دنیا کے ہیں. تو ہم حاضر ناظر اس لحاظ سے مانتے ہیں، موجود اپنے روضے میں ہیں، دیکھ پوری دنیا کو رہے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنی جگہ چاہیں جسم کے ساتھ بھی میرے آقا تشریف لے جا سکتے ہیں. جب چاہیں جس وقت چاہیں جب چاہیں. پھر بولیے جب. میں اس کی مثال ایک قرآن سے دوں گا اور ایک اس کی ٹیکنیکلی مثال دوں گا، عقلی مثال دوں گا، کیونکہ قرآن کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. 8واں پارہ 10واں رکوع اللہ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان ہے نا، کون؟ یہ شیطان. انہو ہوا یراکم، انہو یراکم ہوا وقبیلہ. او لوگو یہ شیطان یراکم، رآ یرا، رآ یرا، یہ تمہیں دیکھتا ہے، یہ تمہیں ہوا، یہ آپ ہی دیکھتا ہے، وقبیلہ، اور اس کا پورا خاندان بھی تمہیں دیکھتا ہے. اے لوگو تمہیں دیکھتا ہے. اے لوگو، اے مشرق کے لوگوں، مغرب کے لوگوں، شمال کے لوگوں، جنوب کے لوگوں، عرب کے لوگوں، پاکستان کے، افغانستان، جاپان کے، انڈیا کے لوگوں، افریقہ کے لوگوں، اے جہاں کہیں بھی بسنے والے انسانوں، یہ تم سب کو دیکھتا ہے. کون؟ شیطان. سب کو دیکھتا ہے. یہ بھی دیکھتا ہے، اس کا خاندان بھی دیکھتا ہے، اس کی اولاد بھی دیکھتی ہے. تم نہیں دیکھتے، تم نہیں دیکھتے اسے، یہ دیکھتا ہے. اب بڑا آسان ہو گیا مسئلہ. جو بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھائے اس کے پاس یہ مردود نہیں آتا، اور جو کھائے بسم اللہ پڑھ کے اس کے پاس یہ نہیں آتا، اور جو نہ پڑھے اس کے پاس یہ دیکھتا رہتا ہے بسم اللہ کس نے پڑھی، یہ سوچتا رہتا ہے بسم اللہ کس نے پڑھی. کوئی آہستہ پڑھے تو اس کی بھی بسم اللہ سن لیتا ہے، جو اونچی بسم اللہ پڑھے اس کی بھی سن لیتا ہے. ارے مردود شیطان اگر ہر بندے کی بسم اللہ سن سکتا ہے تو وہ محبوب جو مقبول ہے، جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے، حضور بھی اپنے ہر عاشق کا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، التجا بھی. خیرو طبیعت میں تھوڑا سا ڈھیلا پن وقتی طور پہ، لیکن اگر بولنے ہیں تو سب بولیں. وہ جب نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. وہ جب نعرہ لگاتا تھا ہر بندہ پڑھیا قبلہ کالج نہیں ہوتا، ہر بندہ پڑھیا حافظ صاحب، ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا، ہر بندے کو بہتا نالج نہیں ہوتا، ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا، ہر بندے کو بہتا نالج نہیں ہوتا. تجربے دی گل ہے، تجربے دی گل ہے. سیانے کہندے نے جڑا ہاتھ چوک کے نعرہ لاوے فالج نہیں ہوندا. بول لو ذرا نعرہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاتھ چار یار. ہم نبی کو اس انداز سے مانتے ہیں. میرا آقا گنبد خضرا میں موجود ہے، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. میں نص پڑھ رہا ہوں قرآن کی نص، اور یہ مسئلہ شیطان کے لیے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے، تو پھر عقل میں یہ بات آنی چاہیے جو مردود ہے، مردود شیطان پورے جہان سے مردود ہے، مخلوق میں سب سے گھٹیا ہے. جب رب نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے تو کیا خیال ہے جو پوری کائنات کا محبوب ہے، جس کی خاطر رب نے کونوں مکان بنائے، زمین و آسمان بنائے، حجر و شجر بنائے، جس کی خاطر سب کچھ ظاہر فرما دیا، اس محبوب کو پھر کتنی بڑی شان دی ہوگی. میرے آقا بھی دیکھتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث کما قال. میرے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا. ارے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی وحی نہیں آئی، ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت نہیں آئی، ابھی الرحمن علم القرآن رب نے نہیں فرمایا، ابھی وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ رب نے نہیں فرمایا،
ابھی وذالک من انباء الغیب نوحیہ رب نے نہیں فرمایا، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک نہیں فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء رب نے نہیں فرمایا، ابھی رب نے وتفصیل الکتاب لا ریب نہیں فرمایا، کل صغیر و کبیر رب نے نہیں فرمایا، ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین رب نے نہیں فرمایا، ابھی کوئی آیت اتری نہیں، اور میرا نبی تو اس وقت بھی جانتا ہے جب سارا قرآن اتر آیا تو علم کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی کو ماننا ہے تو اس انداز سے ماننا ہے، نبی کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھنا ہے۔ نبی کا معنی ہی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور نبی کا جو ترجمہ بڑے بڑے اردو دانوں نے کیا، لیکن ترجمہ جو بریلی کے غیرت مند امام الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا، وہ ترجمہ کسی اور نے کیا۔ آنے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یا کا معنی تو اے ہو گیا، یا ایھا النبی کا معنی اے نبی تو نہیں ہو سکتا، نبی تو عربی کا لفظ ہے، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کرنا پڑے گی۔ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے قبلہ حافظ جی نبی کا معنی ہی نہیں کیا، اور میں نے کہا جس کو علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب، اور جس کو نبی کا معنی نہیں آتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ جس کو نبی کا ترجمہ نہیں کرنا آتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ نبی کی ترجمانی کرے گا تو میرا بریلی کا غیرت مند امام کرے گا، نبی کی ترجمانی کرے گا تو میرا شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کرے گا، نبی کی ترجمانی کرے گا تو میرے محدث اعظم پاکستان کریں گے۔ ارے یہ لوگ ہیں نبی کی ترجمانی کرنے والے۔ کسی نے نبی کی عظمت پوچھنی ہے تو ان کے پاس آؤ، یہ تمہیں بتا گے کہ نبی کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضور کا علم۔ ہم نبی کو اس انداز سے مانتے ہیں۔ حضور موجود کہاں ہیں؟ اپنے تربت اطہر میں، اور دیکھ، بولیے بولیے، بڑی مہربانی۔ حضور کوئی وقت کی پابندی تو نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن میں پابندی کروں گا۔ اب یہ میں نے ایک آیت پیش کر دی، اب ذرا تھوڑا سا میں ذرا عقلی مسئلے کی طرف آتا ہوں، عقلی دلیل دینے لگا ہوں، توجہ کرنا ذرا، عقلی دلیل دینے لگا ہوں۔ اچھا چلو آیت تو پڑھ دی، ٹھیک ہے، یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی حساس جگہ گئے ہیں؟ کہتے بڑی دفعہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ خبردار کیمرے کی خفیہ آنکھ۔ آپ کو میں نے کہا بندہ نیچے بیسمنٹ میں بیٹھا ہے، قبلہ بندہ کہاں بیٹھا؟ نیچے بیسمنٹ میں بیٹھا ہے، ایل سی ڈی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے موٹر سائیکل کدھر جا رہا ہے، کار کدھر جا رہا ہے، بی بی کہاں جا رہی ہے، مرد کہاں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو نیچے بیٹھا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے کو کیا پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ بیسمنٹ میں کیمرے لگا کے بیٹھا ہے، ڈی وی آر اس کے پاس ہے، ایل سی ڈی اس کے پاس ہے، باہر کیمرے لگے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے تہ خانے میں بیٹھنے والا بندہ باہر کے حالات کو دے سکتا ہے، تو میرا نبی اپنے گنبد خضرا کے اندر، اپنی تربت کے اندر نبوت کی آنکھ سے، نبوت والی آنکھ سے، کس آنکھ سے بولیے؟ رسالت والی آنکھ سے، رسالت والی آنکھ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافی فرماتے ہیں خصائص کبریٰ کے اندر، سید عالم جان عالم والی کون و مکان شہ ہر دو سرا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ جلیانا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا انداز، ماننے کا انداز یہ ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، بولیے۔ اب جس میں اس طرح کی سمجھنا اور سوچنا اس کو چھوڑ دیجئے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن دو رنگ کے دو کلر ہوں گے۔ قیامت کے دن کتنے کلر ہوں گے؟ دو رنگ ہونے نے قیامت دن، چٹا تے کاڑا۔ کنے رنگ ہونے نے قیامت دن بندے آدھے؟ اچھی بولو، کیڑے کیڑے؟ چٹا تے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ میں اس کی تفسیر اپنی طرف سے کروں تو تفسیر بے رائے ہوگی۔ تفسیر ساوی اٹھائیے،
کراچی کی چھپی مکتبہ غوثیہ کی چھپی ہوئی تفسیر، اس میں دیکھیے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے تحت لکھا ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے۔ میرے مرشد حضور نائب محدث اعظم شیخ الحدیث ابو محمد عبد الرشید قادری سمندری والے فرمایا کرتے تھے سنی پاویں کالے رنگ دا بھی ہوئے چہرے تے نور ضرور ہوندا ہے۔ سنی پاویں کالے رنگ دا بھی ہوئے چہرے تے نور ضرور ہوندا ہے۔ ایک چینل سنیاں دا چلدا ہے، سونے سونے بندے بیٹھے ہوندے نے، اور بھی کئی چلدے نے، لگتا ہے ویکھ کے معلوم ہوا یہ اندر کا نور ہے۔ اب اس پر پھر میں قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں۔ قرآن کی دلیلیں میرے پاس بہت ہیں، اگرچہ میں حافظ نہیں، حافظوں کا خادم ہوں۔ اٹھائیے 27واں پارہ، اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ میں نے ایک گل تے دسو، 30 سال پہلے دی گل ہو، کنے سال؟ 30 سال پہلے سردی دا موسم ہوئے، چلو 29 سال لا لو، سردی دا موسم ہوئے، مسجد مدرسے گیزر بھی نہ لگا ہوئے، ٹھنڈا پانی ہوئے تے ٹھنڈے پانی نال استاد 4 بجے سردی چٹھا دے تے اس ویلے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے بندہ قرآن دی آیت یاد کرے حافظ صاحب تے کتے 29 سالاں بعد جلسے چ پڑھے تے کوئی سبحان اللہ کوئی نہ کہ دکھ بڑا لگدا۔ 29 سال پہلے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے بندہ صبح 4 بجے قرآن دی آیت یاد کر لوے تے 29-30 سال بعد 28 سال بعد کسی محفل وچ پڑھے تے کوئی سبحان اللہ کوئی نہ کہ دکھ بڑا لگدا ہے۔ میں پھر پڑھن لگا ہوں پتہ لگے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اللہ فرماتا ہے یوم جس دن یقولو کہیں گے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، اہل سنت کی بات نہیں ہو رہی، اہل سنت کی بات نہیں ہو رہی، منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی بولی بول رہا ہوں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن ایمان والوں کو منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ہم تو سیاہ ہیں، مر گئے، سڑ گئے، انظرونا، ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف صرف نگاہ کرو، ایک نگاہ کرو، ایک نگاہ کرو، ایک نگاہ کرو، ہماری طرف دیکھو۔ نقتبس، اقتبس یقتبس اقتباسا فہو مقتبس، اس کا معنی ہوتا ہے چن لینا، کچھ لے لینا۔ کہیں گے صرف ہماری طرف تم ایک مرتبہ دیکھو، نقتبس من نورکم، اے مومنو، نبی کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اے مومنو تمہارے نوروں سے، تمہارے نوروں سے ہم لے کے ہم بھی روشن ہو جائیں، چٹے ہو جائیں، سفید ہو جائیں، ہم بھی سفید اور چٹے اور سونے بن جائیں، تمہارے نوروں سے ہم نور لے لیں۔ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، آج یہ نور نہیں ملے گا، آج نہیں ملے گا، پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے یہ لے کے آئے ہیں وہاں جاؤ، جہاں سے یہ مان کے آئے ہیں وہاں جاؤ، وہاں سے یہ نور ملنا تھا، وہاں تم نے نہیں مانا، آج کیوں مانتے ہو؟ میرے احمد رضا نے جب اس آیت کو پڑھا، بریلی کے غیرت مند امام نے جب اس آیت کو پڑھا تو آپ کا قلم چلا، ارے مشک و عنبر سے، کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان، میرے اعلیٰ حضرت فادر بریلوی کا قلم جب چلا تو آپ لکھتے ہیں آج لے ہوں جڑی میں آیت پڑھی ہے دا ترجمہ بھی آ گیا، جے مل کے کہنا جناب اعلیٰ آج لے، آواز تھوڑی آئی ہے آج لے، او یارو آج لے کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے سجے کھبے ویکھو، گوڑیاں چو ذرا سر چک لو، سارے مل کے بولو یارو آج لے کی پناہ، آج لے، آج لے کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانے
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم. آکھیا جائے گا چلو پجو پیچھے ہٹو، آج گل کوئی نہیں مننی جانی یار. آج لے کی پناہ آج لے. جیڑا بندہ اچھی بولے اللہ کرے اسے سال مدینے جاوے. آج لے کی پناہ آج لے، آج مدد مانگ. پھر نہ مانیں گے پھر نہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان. یارو نعمتیں بانٹتا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. آج اہل سنت بنو، آج اہل سنت کو سمجھو، آج اہل سنت کی تعلیمات کو جانو، آج اہل سنت کی تعلیمات پر قائم رہو، آج اہل سنت کے معمولات پر قائم رہو. کل قیامت والے دن چس آ جائے گی. کیوں بھی آئے گی کہ نہیں چس؟ اس لیے ہمیں فخر ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. الحمدللہ ہم نبی کو اس انداز سے مانتے ہیں. اب حضور کی ازواج کی طرف اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، تم جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں بن گئی ہو. پتہ چلا جو بی بی، جو خاتون نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے عام عورت تھی، جب نبی کے نکاح میں آ گئی بے مثل بن گئی. جب حضور کی عورت، حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی بے مثل ہے، نبی کتنا بڑا بے مثل ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی نبی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایک بندہ لکھ گیا، کتاب پر تو پابندی ہے، لکھ گیا بھی بڑے بھائیوں جیسی تعظیم کرنی چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات مان لیتے تو قرآن پھر بھابیاں کہتا ان کو. نبی کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا کہ مومنو تمہاری کیا ہیں؟ بھابیاں. قرآن نے تو مائیں کہا ہے نا. اگر ان کی مانی جائے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بڑا بھائی ہے، تو پھر قرآن ان کو برجائیاں کہتا، بھابیاں کہتا ہے. میں نے کہا بھابیاں نہیں بولا، قرآن نے مائیں بولا ہے. پتہ چلا نبی امت کا روحانی باپ ہے، نبی بھائی نہیں ہے. مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، دافع بلا، سنیوں کے پیر، صحابہ کے مشیر، صحابہ کے وزیر، مولا علی شیر خدا. میں حضور دے ہر یار دی گل کراں گا. ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک، نام رافضی، نام نیم رافضی، نام ناسبی. میرے ہاتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا دامن ہے، میرے ہاتھ حضور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی دا دامن ہے. میں حنفی ہوں، ماتریدی ہوں، سنی ہوں. آئیے سنیے سنیت کیا ہے. کچھ لوگوں نے ڈھول ڈھمکوں کو، درباروں پہ چادریں چڑھانے کو، میلوں ٹھیلوں کو سنیت کا نام دے رکھا ہے. میں نے کہا سنیت نے نہیں ہے، ارے سنیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ہر ادا پہ قربان ہو جاؤ. سنیت کیا ہے بولیے آپ توجہ کرنا ذرا. سید عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ فرماتا ہے تم بے مثل و بے مثال ہو. قرآن نے ان کو مائیں کہا ہے. کیا کہا ہے بولیے؟ نبی کی بیویاں ہماری یہ کیا ہیں بولیے؟ تو ہر ماں کو سلام، ہر ماں کو سلوٹ. اور جو ماں کا بے ادب ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی مقام ہے.
اور جیڑی تینوں جمے تے اودی بے ادبی کریں تو رگڑیا جائیں تے جنہاں نو قرآن آکھے کہ سارے مومنہ دی ماواں نے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن، وہ جتنی بھی حضور کی ازواج ہیں سب احترام کے قابل ہیں، احترام ہے ان کا، عزت ہے ان کی۔ اب آتے ہیں حضور کے اصحاب کی طرف۔ حضور دے تے ویسے سارے یار ہی بڑی عزت والے نے نا، لیکن 4 یار بڑے مشہور نے۔ ویسے خلیفے 5 نے، خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ چند مہینے حضرت امام حسن راکب دوش مصطفیٰ، حضرت امام حسن مجتبی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یوں کہو میرے ساتھ، کچھ صرف امام حسن کا نام لیتے ہیں۔ اب سنیے ذرا توجہ، ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ خارجی امام حسن کا نام لیتے ہیں، رافضی حسین کا نام لیتے ہیں، خارجی امام حسن کا صرف نام لیتے ہیں، اور رافضی صرف امام حسین کا نام لیتے ہیں۔ سنی وہ ہے جو آکھے اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین، آجو کے ذرا کہنا، اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین، اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفے ہیں، لیکن چونکہ بچپن میں تھے، شہزادے تھے، ابھی شہزادے تھے، یاروں میں شامل نہ ہوئے، خلفاء میں تو شامل ہیں، اس لیے یار مشہور 4 ہیں۔ یاروں نسبت دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، نام عبداللہ ہے۔ ابو حفص کنیت ہے، نام عمر ہے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے نا جی۔ ابو عمر کنیت ہے، نام عثمان ہے۔ ابو الحسن کنیت ہے، نام علی ہے۔ ابو بکر کنیت پہلے خلیفہ، نام عبداللہ، عبداللہ سے پہلے عین۔ دوسرے خلیفہ نام عمر، عمر سے پہلے عین۔ تیسرے خلیفہ نام عثمان صاحبزادہ صاحب، عثمان سے پہلے عین۔ چوتھے خلیفہ نام علی، بولیے بولیے ذرا بڑی مہربانی، میں پھر دہراتا ہوں، پہلے خلیفہ نام عبداللہ، عبداللہ سے پہلے عین۔ دوسرے خلیفہ نام عمر، عمر سے پہلے عین۔ تیسرے خلیفہ نام عثمان، عثمان سے پہلے عین۔ چوتھے خلیفہ نام علی، علی سے پہلے عین۔ ارے یہ تو سب آپس میں عین ہیں، یہ تو سب آپس میں عین ہے، غیر کی تو بات ہی نہیں، غین تو ہے ہی نہیں۔ اور اہل سنت وہ ہیں جو سب عینوں کو مانتے ہیں، بلکہ اسی تو انج کہنے ہیں تیرے چاروں ہم دم ہیں، یک جانو یک دل، یارو تیرے چاروں ہم دم ہیں اور یک جانو یک دل، بو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، نہ کیوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی، اسی نام سے ہر۔ حضور فرماتے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور فرماتے خیر القرون، سارے زمانوں سے، سب زمانوں سے بہتر، قرنی میرا زمانہ، موٹے قاف نال قرن زمانہ زمانہ ہوتا ہے، قرنی میرا زمانہ، قرنی یا مضاف الیہ ہو، یہ مضاف الیہ یا متکلم کی، قرنی میرا زمانہ، قرن کا معنی زمانہ ہوتا ہے، قرنی میرا زمانہ۔ قرن میں 4 حرف ہیں، قرنی میں 4 حرف ہیں، پہلا قاف، دوسرا رے، تیسرا نون، چوتھا یہ۔ قرنی میرا زمانہ، قاف را نون، یہ حضور کا کون سا زمانہ ہے؟ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، آخر پر کاف، عمر کے آخر پر رے، عثمان کے آخر پر نون، اور علی کے آخر پر یہ، جب ملایا تو کرنی بنایا۔ ارے ابو بکر صدیق کے زمانے کو غیر نہ سمجھو، یہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، صحابہ کو مانتے ہیں اس انداز سے، اہل بیت کو مانتے ہیں اس انداز سے۔ فضیلت میں افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا تاجدار صدیق اکبر۔
دوسرے خلیفہ فضیلت کے اعتبار سے فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ فضیلت کے اعتبار سے عثمان غنی، چوتھے خلیفہ فضیلت کے اعتبار سے مولا علی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا دافع بلا رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ۔ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے حضور تم فرماتے ہو سلونی اما شے، تم مجھ سے جو چاہو پوچھو، آپ فوری سوال کا جواب دیتے ہو۔ چلو ہمیں بھی لوگ مفتی کہہ دیتے ہیں، ویسے الحمدللہ تخصص بھی کیا ہے، مسئلے بھی چھوٹے موٹے بتا لیتے ہیں، بالخصوص ہم سے لوگ طلاقوں کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ کیوں جی مفتی صاحب آج کل دے مفتیاں کو کیڑا مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ؟ زیادہ مسئلہ طلاقوں کا پوچھتے ہیں نا۔ اے مسئلہ یاد کر لو، طلاقاں دا بھی یاد کر لو۔ ایک طلاق ہوئے تے پھر بھی صلح ہو سکتی ہے، دو ہون تے پھر بھی صلح ہو سکتی ہے، ترے ہون تے اے مسئلہ دا یاد کر لو بڑی مہربانی تو۔ ایک ہوئے تے مسئلہ یاد کر لو، بڑا کم آئے گا، پرے اچ بڑا کم آئے گا، تمہیں پرے اچ کم آئے گا۔ ایک طلاق جی صلح سارے بولنا ہے، دو ہیں ویچی قرآن کہندے طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، دو واری تک طلاق دیو، پاویں ایک دیو تے پاویں دو دیو، صلح کر لو، یہ چھڑ دیو۔ اگے وچوں مسئلہ کھلا دا بیان کر کے رب نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر تیسری دے چھڈی تے ہن کوئی نہیں حلال رہنی۔ ایک دتی اگر کسی نے پوچھ لینا وضو کرا کے انہوں کہنا ہے وضو کر کے تے قسم چک کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کنیاں دتیاں نے، جے آکھے ایک دتی ہے بالکل تے پھر صلح کرا دیو، جے آکھے دو دتیاں تے پھر بھی اودی صلح، جے آکھے تین دتیاں نے تے پھر کئیاں نے صلح کرانی ہے اپنی کمپنی وچ شامل کرنے واسطے۔ تسی آکھنا ہے صلح نہیں ہوندی، حنفیاں دے نزدیک بھی نہیں، شافیاں دے نزدیک بھی نہیں، حنبلیاں دے نزدیک بھی نہیں، مالکیاں دے نزدیک بھی نہیں، صحابہ دا بھی اجماع ہے، فاروق اعظم دے دور وچ اجماع ہویا، قرآن دا بھی یہی فیصلہ ہے، حدیث دا بھی یہی فیصلہ ہے، اور چارہ فقہاء دا یہی فیصلہ ہے۔ جدوں ترے دے دتیاں پاویں کٹھیاں تے پاویں الگ الگ تے پاویں اکے مجلس تے پاویں ایک لفظ، صلح نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یاد کر لو، ترے طلاقاں اگر کوئی دے دے تے صلح ہو سکدا۔ ہن مسئلہ مینوں تسی دسنا قبلہ، جیڑی میں گل عرض کرن لگا سی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت بیان کر رہا ہوں، حضور کی آل اور اولاد کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر، بچے نے ترے دتیاں ہو ترے ہی ہونیاں نے، جنہیں ترے دتیاں ہو۔ ساڈے کول تے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں طلاق دا، تے اج کل اچھا جی ایک مولانا صاحب پوچھنے لگے، بلکہ مولانا صاحب بندہ سی، اچھا جی قبلہ مفتی صاحب یہ دسو جی واقعی طلاق ہوگی؟ میں کہا جی ہوگی۔ کہندے جی واقعی ہوگی؟ میں کہا جی ہوگی۔ میں کہا یار ایک گل تے دسو، جدو اسی نکاح پڑھائی رہنا امام صاحب ایک واری قبول کرا دین تے نکاح، لیکن 3 واری مستحسن ہے، افضل ہے، بہتر ہے، 3 واری مستحب کہہ لو، ایک واری بھی قبول۔ میں کہا جدو اسی قبول ہے 3 واری کرائی دا ہے، تسی سانو تے کدی نہیں پوچھیا، تسی اس ویلے جفیاں پانا شروع کر دیندے ہو، مٹھائیاں بنی، تسی سانو کدی پوچھیا مولوی صاحب واقعی نکاح ہو گیا؟ ہم سے کبھی پوچھا بھی نکاح ہو گیا جناب؟ اس ویلے جفیاں تے جناب دولے سانو مبارکاں وہ دینیاں شروع کر دیندے ہو، کدی سانو۔ میں کہا غیر دی بیٹی سی، اس کے 3 قبول کرنے سے، 3 مرتبہ صرف قبول کہنے سے اگر اس کے لیے ساری زندگی حلال ہو گئی ہے نا، تے ایویں ہی میں کہا اسے منہ نال 3 واری طلاق دین نال او دے واسطے ساری زندگی واسطے کی ہو سکتی ہے؟ اس واسطے اے دے تے حیران نہ ہویا کرو، سنیو اے مسئلہ بھی ذہن دے وچ رکھنا ہے۔ کئی جڑے بد مذہب لوگ نے وہ 3 طلاق والے نو اپنے نال ملان واسطے انہاں دی صلح کرا لیندے نے، اے مسئلہ ذہن چ رکھنا ہے، اور جس نے خدا نہ خواستہ پیش آوے تو دا کوئی نہ کوئی حل پیش کرنا ہے۔ طلاق تے ہوگی، صلح تے نہیں ہو سکدا، تو متبادل بتھیرے حل اللہ نے پیش کیتے نے، قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما چھڈے نے۔ آؤ میں اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور اے جدوں بھی تواڈے کول کسی نے مسئلہ پوچھیا تسی فوری دسیا ہے، تسی فوری مسئلہ دسیا، تسی کدی نہیں آکھے سوچ کے دساں گا، ویکھ کے دساں گا، پوچھ کے دساں گا، مشورہ کر کے دساں گا۔ حضور تسی اسے ویلے ہی دس دیندے ہو۔ آ نے فرمایا مسئلہ پوچھن والے تیرے ہاتھ دیاں انگلاں کنیاں نے؟ انہوں نے آکھیا 5۔ فرمایا تو کیوں نہیں سوچیا؟ تو کیوں نہیں سوچیا؟ وہ کہنے لگا حضور دے سوچن والی کیڑی گل ہے، ہاتھ دیاں 5 انگلاں ہر ویلے میرے سامنے رہندیاں نے، 50 واری دیہاڑی چ ویکھی دے میرے ہاتھ دیاں 5 انگلاں نے، 50 واری دیہاڑی چ ویکھی دے میرے ہاتھ دیاں 5 انگلاں نے، تے مینوں سوچن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں فوری دس چھڑیا۔ فرمایا جے تو بغیر سوچن دے ہاتھ انگلاں دسیاں نے نا، ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں، خدا کی کائنات بھی ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے، خدا کی کائنات بھی ہر وقت میرے۔ ابریز شریف دے اندر علامہ عبدالعزیز
دباغ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ السماوات سبع والارضون السبع فی نظر العبد المومن الا کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض. آپ علامہ عبدالعزیز دباغ ابریز شریف دے اندر فرماندے نے کہ جدوں مومن بندہ او اے جسمانی تجربات تو خالی ہو جائے تے روحانیت دے چ آ جائے تے ستے زمیناں ستے آسمان ستے زمیناں ستے آسمان او دی نگاہ چ انج ہو جاندے نے جویں چھوٹا جہا چھلا ہے، جویں چھوٹا جہا چھلا ہے. اور یہ تو عام مومن کی بات ہے، وہ تو مولا علی ہیں، علم کے شہر کے دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. کون مولا علی سنیو علی نو صدیق نال پیار ہے، صدیق نو علی نال پیار ہے. اے عقیدہ ساڈے سنیاں دا ہے. ساڈا عقیدہ اے نہیں بھی سانو معاذ اللہ صحابہ نال بغض ہے، اہل بیت نال بغض ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیر خدا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول گزرے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو حضرت مولا کے نام شیر خدا نے فرمایا اے ابو بکر آج میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں حضور کا مجھے ایک فرمان یاد آیا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن جنت وچ او جائے گا جنوں علی ٹکٹ دے گا. جنوں علی کی دے گا؟ تے میں تاں خوش ہو رہا تواڈے لے ویکھ کے. تے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا حضور ادھی گل دسی دی ادھی مینوں ہوندی ہے، باقی بھی دسو. فرمایا حضور تساں دسو. فرمایا لاجپال کریم نے بالکل فرمایا کہ جنت وچ ہو جائے گا جنوں علی ٹکٹ دے گا، لیکن نال حضور نے مینوں اے بھی فرمایا ہے علی ہر ایک نوں ٹکٹ نہ دیویں، ٹکٹ اونوں دیویں جے دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے. تے اج جڑے نام نے آج سنی کہلان والے تے ابو بکر دے دشمناں دے نال مل گئے نے. دسو نا مینوں کیا اس کو ٹکٹ دیں گے مولا علی؟ اور سنیت تو پھر خالص ہونی چاہیے نہ ہمارا علی کے دشمنوں سے پیار ہے، یاری ہے، نہ صدیق کے دشمنوں سے یاری ہے. ہم تو صدیق اکبر کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، علی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت کروڑا مسلمانہ دے پیشوا. کنیا مسلمانہ دے پیشوا بولو؟ اسی حنفیاں. کون بولو؟ سنی حنفی. پھر بولو کون؟ سنی حنفی. اسی آپ پہ قرآن دے وچوں مسئلے حل نہیں کر دے، ہم خود حدیث سے مسئلے حل نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند بندے آ گئے، کہنے لگے جی اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا ہے. اور فرمایا خیر ہے کیڑی شے دا مناظرہ کرن لگے ہو؟ کہنے لگے بھی تسی آندے ہو امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. امام دے پیچھے دسو کہ امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی کہ نہیں؟ اب بولو سنیو. علماء نو پتہ ہے مسئلے دا، میں اپنے مسئلے علماء نو نہیں سنا رہا، انہاں کول تے میں شابش لینی ہے، تانوں سنا رہا پبلک دے لوگاں نو. علماء نو تے ماشاءاللہ پتہ ہے. دسو نا ذرا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ سورت کوئی امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. امام دے پیچھے جو کھڑو جانا ہے صرف پہلی رکعت سبحانک اللہم پڑھنا ہے، باقی فاتحہ بھی کل شریف بھی امام جانے تے او دا کم جانے. اے امام اعظم نے مسئلہ بیان کیتا قرآن دے وچوں، قرآن جو مسئلہ بیان کیتا. ہن حدیث وچ ایک حدیث آ گئی، رسول پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جنے فاتحہ نہ پڑھی اودی نماز کوئی نہیں ہونی. ہن مینوں یہ دسو بھی ہن قرآن دی منو گے کہ حدیث دی منو گے؟ اور نہیں بھائی دونوں دی مننی ہے، قرآن دی بھی مننی ہے. تے قرآن فرماتا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا تانوں سوکھا لگتا ہے قرآن پڑھو. قرات فرض ہوگی قرآن دے نال. حضور نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو فاتحہ واجب ہو گئی. تو پھر امام کے پیچھے، امام کے لیے بھی حضور کا فرمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام کو امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثاں سامنے رکھ کے تے آپ نے مسئلہ لوگوں کو دسیا. فرمایا لوگو قرآن دا بھی مسئلہ جے، حدیث دا بھی مسئلہ جے کہ جدوں امام دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے پھر فاتحہ کل شریف یا کوئی صورت نہیں پڑھنی، چپ کر کے سننا ہے. تے کئی لوگ ایہو جے بھی نے جڑے نے نہیں حدیث وچ آ گیا فاتحہ پڑھو لازمی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام دے پیچھے کھڑو کے پڑھو. وہ امام اعظم دے کول آ گئے مناظرہ کرنے واسطے، 100 بندہ اکٹھا ہو گیا، سوٹے لے کے آ گئے. امام صاحب نے فرمایا گل سنو،
गल करनी जे ने मेरे नाल। कहने लगे जी गल करन आया। फरमाया 100 बंदा गल करेगा कि एक? वो आखन लगे जी एक बंदा गल करेगा, असी 100 तुहाडे नाल कर ही नहीं सकांगे, तुसी किन्ने दी सुनोगे, एक बंदा गल करेगा। फरमाया चलो एक नू अपना पेशवा बना लो। फरमाया अच्छा जी अगर एक जित गया, उन्हें आख्या जी सारे जित गए। फरमाया अगर हार गया तो? कहने लगे असी सारे आ गए। फरमाया चलो भज्जो, मुनादरा में जित लिया, चलो किसको यहां से, भागो यहां से, दौड़ो, गो निकलो यहां से, जाओ, ये मुनादरा मैंने जीत लिया। वो कहने लगे हले तो मुनादरा शुरू ही नहीं होया, तुसा किवें जित लिया? फरमायो अन्यो अपना एक इमाम तुसी बना नहीं लिया, ये जित गया तो तुसी जित गए, हार गया तो तुसी जित के हार गए। उन्हें आख्या जी हाँ जी बना लिया। तो फरमाया असी तो इमाम बना लिया, ओदी फातिहा साडी फातिहा। लाजवाब हो गया। इस वास्ते सुनी हुए मसले याद रखे करो, ए मसले, ए तलाक वाला मसला याद हो गया। किनियां तलाकां नाल सुलह हो सकदी? एक को दे देवे ते हो जाएगी, 2 दे देवे ते, जे 3 दे देवे ते। लो जी छोटी जी गुजारिश, कई मुंडे ऐसे ने जिन्हां दा विआह होने वाला है, कई चाचे मामे ताए दादे बैठे बैठे ने अपने पोतरे पोतरियां दे पुत्रां दे विआह करने वाले ने। जिस मुंडे दा विआह रखना है उन्होंने कन्नों फड़ के आलमे दीन को ले आना है, उन्होंने कहना सिर्फ अद्धा घंटा टाइम दे के इन्होंने निकाह दे मसले समझा ते तलाकां दे मसले समझा। ये खुदा दी जो मैं मेरे को जनाब गारंटी लै लो जो मुंडा सारी जिंदगी तलाक दे दे, असी सीधा ही उन्होंने लैके टुर जाने, विआह करा के उन्होंने बीबी दे देने, लिया के जनाबे वाला फ्री खाते च। उन्होंने पहले समझाओ भी पुत्र गल सुन, जे 3 दे तेनू कदी इख्तलाफ ही हो जाए बीबी नाल, तेनू गुस्सा आ भी जाए तो एक तो बाद तलाक ना देवी, 3 इकट्ठियां ना देवी, नहीं तो काम बड़ा खराब हो जाना ही। आखो ना इंशाअल्लाह ताला ओदा विआह बाद करांगे, पहले आलमे दीन को लिया के उन्होंने मसले सिखावांगे। ए मसले याद रखने ने। ऐसे वजह तो साडे लोग जनाबे वाला दूसरे पासे जा रहे ने। असी अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोलो, उची बोलो। भंगियां चरसियां नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं, भंगियां चरसियां नाल साडा। अल्लाह फरमाता कूनू रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना व बिमा कुंतुम तदरुसून। आखिरी आयत, बातें तो मेरे पास और बड़ी हैं करने को, लेकिन आखिरी आयत इसकी तशरीह में 2 मिनट गुजर जाए, 4 मिनट गुजर जाए, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह फरमाता कूनू रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। गल बड़ी मजेदार जी, सुन लो जरा। अल्लाह फरमाता है कूनू हो जाओ, कूनू ओ लोगों सारे हो जाओ, क्या हो जाओ? रब्बानीयीना, अल्लाह वाले हो जाओ। किन्ने किन्ने अल्लाह वाला बनना है? अल्लाह वाला किन्ने किन्ने बनना? नहीं जी अल्लाह वाला नहीं बनना तो फिर जे अल्लाह के मुखालिफ फिर माद अल्लाह की होंगे, फिर वो तो बन नहीं सकते असी, फिर अल्लाह वाला ही बनना है ना, अल्लाह वाला बनना है ना। अल्लाह फरमाता कूनू हो जाओ रब्बानीयीना, अल्लाह वाले क्या हो जाओ? ऊंची बोलो। बाबा जी काबे नू लत नहीं करनी, काबे नू लत करना मना है, काबे वाले लत ना करो। जे कोई उधर है टेक भावे लाई रखो, लेकिन काबे वाले लत नहीं करनी। अल्लाह फरमाता कूनू रब्बानीयीना, अल्लाह वाले हो जाओ। तवज्जो करना जरा, गल बड़ी मजेदार है। अल्लाह वाले, हाले सारे की आवाज नहीं आई, जे नहीं बोलोगे तो मैं नवा खुतबा पढ़ के नवी तकरीर शुरू कर देंगा, फिर तुहानू घंटा इंतजार करना पैना है। अल्लाह फरमाता कूनू, थोड़ी आवाज बड़ी सोहनी है, बड़े अच्छे नाथ खाओ, तो दाढ़ी कदी एक मुट्ठी कर लो ना, सुभान अल्लाह। जुल्फा भी तुहाड़ियां सुन्नत के मुताबिक, आवाज भी तुहाड़ी सोहनी, कलाम भी तुहाड़ा शरीयत के मुताबिक, ते दाढ़ी सुभान अल्लाह। ए तिन्ना पासों एक मुट्ठी होनी चाहिए, इथों ए ठोडी दे थल्लेओ रखना है हाथ, इत्थे ए वेख फकीर दी दाढ़ी अलहमदुलिल्लाह एक मुट्ठी पूरी है, इथों भी इधरों भी एक मुट्ठी पूरी है, ए वेख लो भावें। मैं जो मुट्ठी तू ज्यादा कटना, थोड़ा जिहा वध मुट्ठी रखदा हुंदा, ए एक मुट्ठी तिन्ना इथों नहीं नापनी, थल्लेओ नापनी, थल्लेओ एक मुट्ठी। पीर भी हो जदी एक मुट्ठी दाढ़ी, शेख भी हो जदी एक मुट्ठी दाढ़ी। और शेखुल इस्लाम किवें हो सकदा जदी एक मुट्ठी दाढ़ी? ओ शेखुल इस्लाम मेरा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी। हुण जरा नारा लाओ ना, पीर सियाल लाजपाल, लाजपाल लाओ ना। शेख भी वही है, मुर्शद भी वही है, इमाम भी वही है, जी एक मुट्ठी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, शरीयत के मुताबिक दाढ़ी है। ये दाढ़ी एक मुट्ठी करो, इंशाल्लाह देखना चेहरे ते नूर आ जाएगा। तो बड़ा सोहना चेहरा नूरानी है माशाल्लाह। ये एक मुट्ठी कर लो तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईकान वजदान ईमान कह रहा है कि बाबा जी अब्दुल खालिक अफगानी अपनी कब्र के अंदर कह रहे हैं कि आज जेड़ा भी मेरे ओर से आया एक मुट्ठी दाढ़ी का वादा कर लो, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। कूनू हो जाओ, कूनू तो मैं ना रब्बानीयीना,
مولا اللہ والے کیویں بنیے؟ کوئی 15 چھاپاں پا کے اللہ والا, کوئی 15 تسمیاں پا کے, کسی نے 7 میٹر دا چوڑا پایا آندا ہے میں اللہ والا, کسی نے 6 مہینے ہو گئے نے ناتا کوئی نہیں, وہ آندا ہے میں اللہ والا. کوئی سڑک دے کنارے تے چنڈا لگا کے بیٹھا ہے, کی آندا ہے میں. کوئی بھنگ گھوٹ کے کہتا ہے میں اللہ والا, کوئی مونچھیں بڑی کر کے داڑھی منا کے کہتا ہے میں اللہ والا. مولا تو بتا اللہ والا کیسے بننا ہے؟ یہ سب دعوے کر رہے ہیں اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے. اللہ والا بننے کا طریقہ بتا. اب سنو میرے سارے بیان کا نچوڑ ہے, خدا کی قسم یہ بات میں ہر بات دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. میں تقریریں سن کے تقریر نہیں کرتا, میں اللہ کا قرآن پڑھ کے تقریر. توجہ کرنا ذرا. اللہ فرماتا کونو ہو جاؤ ربانی کینا, ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, رب والے بن جاؤ. مولا کیسے بنے؟ کوئی گلے میں تسبیحاں لٹکا کے اللہ والا, کوئی جھنڈے لٹکا کے اللہ والا, کوئی بھنگ پی کے اللہ والا, کسی کو 6 مہینے ہو گئے ناتے ہوئے نہائے ہوئے وہ اللہ والا. تو بتا اللہ والا کیسے بننا ہے؟ اللہ فرماتا کونو ہو جاؤ ربانیین, اللہ والے, بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. دین پڑھ کے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے, قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے, دین پڑھ کے دین پڑھا کے اللہ والے بن جاؤ. یہ جو نورانی علماء کے چہرے ہیں جن کے نام تو مجھے نہیں آتے, سب کے نام تو مجھے معلوم نہیں, یہ جو نورانی علماء ہیں جو مدنی قاعدہ پڑھاتا ہے, جو حفظ کرواتا ہے, کوئی دارابا یدربو پڑھاتا ہے, کوئی بیضاوی پڑھاتا ہے, کوئی تفسیر جلالن پڑھاتا ہے, کوئی بخاری پڑھاتا ہے, یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے, حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں. او اللہ والے بننا جے تے انہاں دے وچ آ جاؤ, او اللہ والے بننا جے تے انہاں دے لڑ لگ جاؤ, او انہاں دے کول اپنی اولاداں نوں بھیج چھڈو. او ساڈے تے بچے نے 12 سالاں چ میٹرک کیتا, کے جی کیتی 1 سال فری گیا, نرسری کیتی 1 سال فری گیا, 1 کلاس تو پہلی کلاس شروع ہوئی. او 12 سالاں چ میٹرک کیتا, بچے نے 1 2 3 4 پڑھیا تے غسل دے فرض نہ آئے, نماز دیاں شرطاں نہ آئیاں. او میں کہ 1 مہینہ اونوں کسے سنیاں دے درس سے داخل کرا, کتے کرا, او حافظ نہ بنا بے شک, او درس نامی نہ پڑھا انہوں, او قاری صاحب نو ہاتھ جوڑ کے تے او دے ترلے کریں, انہوں آکھی حافظ نہیں بنا سکتا مجبوری ہے, درس نامی نہیں پڑھا سکتا مجبوری ہے. 2 گھنٹے میرا بچہ روزانہ 1 مہینہ تیرے کو آیا کرے گا گرمیاں دی چھٹیاں چ, او اینو دعائے قنوت یاد کرا دے, او اینو سکھا دے جنازہ کیویں پڑھی دا ہے, او اینو جنازے دی 4 دعاواں یاد کرا دے, او اینو میت نو غسل دین دا طریقہ کرا دے. او کل نو اینے کروڑاں دی پراپرٹی میری لے کے بہنا ہے, او ایک میں مراں تے مینوں غسل تے دے سکے. او اینو دس اہل سنت کون ہے, او اینو دس ابو حنیفہ کون ہے, او اینو دس احمد رضا کون ہے, او اینو دس شیخ الاسلام خواجہ پیر قمر سیالوی, او اینو دس سائیں عبد الخالق, او اینو دس مجذوب کی ہوندا ہے, او اینو دس داتا علی اجویری کون ہوندا ہے, اینو دس. اے جدوں 1 مہینہ تیرا پتر کسی سنی عالم دین دی تربیت وچ رہے گا, پھر یہ اللہ والا بن جائے گا. آکھو نا انشاءاللہ تعالی خود بھی اللہ والا بننا ہے. ہاتھ تھوڑ, کئیاں نے ہاتھ تھوڑا کھبا کھڑا کیتا ہے, بیٹھ چل کے مکر جانا ہے, ہاتھ سجا کھڑا کرنا, اور نہ بناؤ حافظ, کوئی عرض نہیں, نہ بناؤ درس نظامی. میرا بیٹا میرے نال آیا, چھٹیاں سی, میں کہ آ جا میرا پتر میرے نال آ جا, چل سیر دی سیر ہی تے توں بھی نال بیان بھی سونا ہی میرے نال آ کے. اے 6ویں سال پڑھدا ہے ماشاءاللہ, تے اینو نال میں نال ICS بھی کرا رہے نے, امتحان بھی دے چھڑیا نال. تے میں کہ درس نظامی پہلے عالم دین پڑھنے پے, جو مرضی بن جا, پاویں ساڈے انجینئر بن جا. کیوں جی 8ویں بعد میں سکولوں ہٹا لیا, میں اپنے نال لے کے جاندہ, لیکن پرائیویٹ اچھی اکیڈمی چ نال پڑھایا بھی. میں کہ یہ نہ سمجھے مینوں انگریزی نہیں بولنی آوندی, تو میں کہا سارا کچھ پڑھ, لیکن درس نظامی پڑھے عالم. او تسی پاویں نہ درس نظامی حافظ پورا نہ بناؤ, 1 مہینہ, او 10 دن, او 5 دن کسی عالم دین دے کول اپنا پتر چھڑ دیو, ہو سکے تے 2 4 5 ہزار دی خدمت کر دیو, انہوں نظرانہ پیش کر دیو. او اسی تے شادیاں ویاواں تے, او جدوں مولانا صاحب نکاح پڑھان ہوندے نے, او مولوی صاحب پوچھدے نے حق مہر کی لکھنا ہے, مولوی صاحب پوچھدے نے حق مہر کی لکھنا ہے, صاحبزادہ صاحب حضرت قبلہ صاحبزادہ طارق صاحب, مولانا صاحب پوچھتے ہیں حق مہر کی لکھنا ہے, وڈے بھی چھوٹے بھی, بابے بھی, منڈے والے بھی, کڑی والے بھی, برات والے بھی ہیں, سارے سر جوڑ کے کہنے وہ جی شریعت کے مطابق. او میں کہ ادو کتنے سی شریعت جدو تسی ٹول لے کے ٹرے, ادو کتنے سی شریعت جدو مہندی تے ساری رات گل کو پاڑا کھلایا, اور جدو ایو پتر تیرا 1 مہینہ سنی عالم دین کو لائے گا, انشاءاللہ جدو اے دی شادی آئے گی, یہ آکھے گا مہندی نہیں چلن دینی, نبی دا میلاد ہوئے گا.
سوچ بدل, تربیت بدل. اہل سنت و جماعت ہاں. کون آ بولو؟ مینوں بڑے شعر پڑھنے نے اندر الحمدللہ. میں کوٹلی تک تقریراں کرنا, ادو دور تک جانا ہونا اللہ رسول دی رحمت نال. میں شعر بھی پڑھنا, لوگ کہندے نے شعر پڑھے جے مفتی صاحب, پر مینوں اج چس آئی حافظ صاحب نے فرمایا کہ اج دسنا اہل سنت کون نے, اہل سنت کون نے. تے جنہ کہ مینوں سبق ہوندا سی میں سنا چھڈیا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اے جاندے جاندے وعدہ ہو گیا. خود بھی کون ہے انشاءاللہ تعالیٰ, خود بھی تے اپنے بچیاں نوں دین ضرور پڑھانا ہے. اور مہینہ کوئی زیادہ نہیں یارو. مسجد امام صاحب نو کہہ دیو, مسجد امام صاحب دی خدمت کر دیو, نذرانہ پیش کر دیو. یار تیری خدمت کرتے نہیں سکتے, لیکن ساڈے پتر نوں دعائے کرنو, جنازے دیاں دعاواں, اینو چند مسئلے نماز دیاں شرطاں فرائض واجبات یاد کرا دے. تے انشاءاللہ بچے نو شوق پیدا ہو گیا, تے پھر اگے انہیں آپ ہی ٹر پینا ہے. چند کلمات میں جوش خطابت وچ کہے. زبان دا تسلسل سبقت لسانی دی وجہ تو کچھ کلمات کچھ اگے پیچھے ہو گئے نے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے میرا کچھ لفظ برا لگیا ہے تو میں معذرت چاہواں گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ چند کلمات جو میں پیش کیتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے, ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. شب اسرا کے دولا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولا پہ دائم درود, نوشائے بزم جنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت
سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا رب العزت ایک محفل پاک نو اس محفل عشق و محبت نو اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما لو۔ یا اللہ یا رب العزت نعت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار تلاوت قرآن پاک بیان ذی شان اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما لو۔ دوست احباب جنہوں نے اس محبت دے کم دے شرکت فرمائی ہے سب دے درجات بلند فرما دیو، سب دی حاضری قبول و منظور فرما لو۔ یا اللہ یا رب العزت اس پاکیزہ محفل دے صدقے اور طفیل ساڑھے سب دے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیو، ساڑھی سب دی توبہ اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما لو، صغیرہ کبیرہ گناہ مادی معافی عطا فرماؤ۔ آئندہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرماؤ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سنت پاک پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرماؤ۔ قرآن پاک نو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماؤ۔ نماز 5 گانا قائم کرنے دی توفیق عطا فرماؤ۔
یا اللہ یا رب العزت اس پاکیزہ ہستی دے عرص مبارک جیسے آئے ہیں انہوں نے برکات سانو سب نو عطا فرماؤ، انہوں دی نورانیت روحانیت دینا مستفیض فرماؤ، سارے سب دے قلوب روشن منور فرما دو، سانو سب نو قرآن پاک دی روشنی عطا فرماؤ، سب نو حضور دی نورانیت روحانی دینا مستفیض فرما دو۔ یا اللہ یا رب العزت ظاہر و باطن امت مسلمہ دے اپنی رحمت برکت نازل فرماؤ، غرباء مساکین دی حالت زارت رحم فرماؤ، ملک پاکستان میں استحکام عطا فرماؤ، مومن مسلمان حکمران عطا فرماؤ، نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نفاذ فرماؤ، موجودہ ابتلاء اور آزمائش دے جس ملک دی حفاظت فرماؤ، اس ملک دے دوستان قوت اور برکت عطا فرماؤ۔ یا اللہ یا رب العزت دنیا جس جگہ نبی کریم علیہ السلام دی امت دے افراد محکوم و مظلوم نے سب نو فتح نصرت کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ۔ اہل فلسطین، اہل شام، اہل افغانستان، اہل فلسطین، اہل کشمیر، ہندوستان اور برما دے مسلمانوں دی حفاظت فرماؤ۔ یہود، ہنود، نصارہ اور قادیانیت دیاں سازشاں دے کولوں امت مسلمانوں محفوظ و مامون فرماؤ۔ ختم نبوت تے پیارا دین والے مجاہدین کی مدد فرماؤ۔ یا اللہ یا رب العزت جو لوگ نقب زنی دی کوشش کر رہے ہیں انہوں دے حسد اور بغض دے کولوں سانو سب نو محفوظ و مامون فرماؤ۔ حاضری قبول و منظور فرماؤ۔ علامہ صاحب دی آمد باعث برکت بنا دو، جس محبت اور عقیدت دینا تشریف لے آئے یا اللہ قبول و منظور فرما لو، انہاں دے علم و عمل دی برکت عطا فرما دو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔